بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں غفور احمد اعوان آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں نے جو خبر آپ کو دینی ہے وہ یہ ہے کہ پشاور سے تحریک انصاف کے باغی رکن نور عالم خان جمعیت علماء اسلام میں شامل ہو گئے ہیں۔ سیٹرڈے کو مولانا عطاء الرحمن صاحب جو جمعیت علماء اسلام کے PK کے امیر ہیں، وہ وفد کے ساتھ نور عالم خان صاحب کے گھر گئے، جہاں پر نور عالم خان صاحب نے جمعیت میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نور عالم خان صاحب نے جمعیت میں کیوں شمولیت اختیار کی اور یہ تحریک انصاف سے انہوں نے کب بغاوت کی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب اپریل 2022 میں تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد آیا، اس ٹائم بہت سے ناراض اراکین تھے جنہوں نے تحریک انصاف سے بغاوت کر لی تھی اور انہوں نے اپوزیشن کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا تھا۔ اس میں یہ نور عالم خان صاحب بھی شامل تھے اور یہ لوگ سندھ ہاؤس میں مقیم تھے، جہاں پر تحریک انصاف حکومت نے حملہ بھی کروایا تھا تاکہ ان کو گرفتار کیا جا سکے۔ اب آ کر انہوں نے جمعیت میں شمولیت اختیار کی ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ میری جو فیملی کے افراد ہیں اور جو دوست احباب ہیں وہ سب جمعیت میں شامل ہوں گے، اور اب انہوں نے جمعیت کی سپورٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں انہوں نے کیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ KPK میں تحریک انصاف کے مقابلے میں جو سب سے بڑی جماعت ہے وہ جمعیت علماء اسلام ہے، اور 2011 میں لاہور سے جو تحریک انصاف کو لانچ کیا گیا عملی طور پر، اور جس طریقے سے ہماری مقتدر قوتیں ہوں یا ریاستی ادارے ہیں، ان سب نے مل کر تحریک انصاف کو سپورٹ کیا، اور پہلے 2013 میں KPK میں حکومت دی گئی، پھر 2018 میں بھی KPK میں حکومت آئی، اور 2018 میں تو پورے ملک میں تحریک انصاف کو حکومت مل گئی۔ تحریک انصاف کا جو ایجنڈا تھا اس کو بے نقاب کیا تھا اصل مولانا فضل الرحمان صاحب نے۔ 2011 سے وہ مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف یا عمران خان کا ایجنڈا وہ پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے، اور یہ ایک بیرونی ایجنٹ کے طور پر ملک میں آیا ہے، اور یہ پاکستان میں نوجوان نسل کو برباد کر رہا ہے۔ خاص کر ان کا موضوع یہ تھا کہ KPK میں جو مذہب سے وابستگی پائی جاتی ہے عوام میں، اس کو کمزور کرنے کے لیے تحریک انصاف کو لانچ کیا گیا ہے، اور تحریک انصاف کے پیچھے بہت سی بیرونی لابیاں کار فرما ہیں، جیسا کہ مولانا صاحب بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ یہودی لابی ہے اس کے پیچھے۔ تو یہ 2011 سے جب وہ کہہ رہے تھے تو مختلف صحافیوں نے سوال کیا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے۔ تو تحریک انصاف تو مولانا صاحب نے جواب دیا تھا کہ یہ تاریخ ثابت کرے گی، اور اس کے بعد 18 کے الیکشن سے پہلے بھی خود مولانا صاحب نے میڈیا میں آ کر یہ وضاحت کی کہ مجھے مقتدر حلقوں کے کچھ عام شخصیات میں سے ملی، اور انہوں نے مجھے یہ چیلنج کیا کہ ہم تحریک انصاف کو دوبارہ اقتدار میں لائیں گے، اور KPK میں ان کی حکومت ہوگی، اور باہر سے بہت پیسہ آئے گا، ہم مولویوں کو پیسہ دیں گے، اور مولانا فضل الرحمان اور تمہاری جماعت آپ اکیلے رہ جائیں گے اور آپ کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ تحریک انصاف سے تعلقات بنائیں تاکہ ہم KPK میں آپ کو حکومت میں حصہ دے سکیں۔ تو مولانا فضل الرحمان نے اس کا جواب میں کہا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس فتنے کے خلاف میدان میں رہوں گا، اور اپنا بیان، اپنا بیانیہ، اپنے نیریٹو میں بیان کرتا رہوں گا، چاہے کوئی میرے ساتھ دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ یہ جو مولانا فضل الرحمان کا پیغام تھا میڈیا کے ذریعے پورے ملک میں اور دنیا بھر میں لوگوں تک یہ جا رہا تھا۔ نور عالم خان صاحب ان شخصیات میں شامل تھے جو مولانا فضل الرحمان کی باتیں نہ صرف غور سے سنتے تھے بلکہ اس پہ غور بھی کرتے تھے، اور انہوں نے اب جس طریقے سے اس پریس کانفرنس میں کہا کہ مولانا فضل الرحمان کا جو ایجنڈا ہے، جو موقف ہوتا ہے، وہ ملک کی سالمیت کے لیے ہوتا ہے، اور جو بھی انہوں نے نقطہ نظر پیش کیا ہے، چاہے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، چاہے سیاسی پارٹیوں کے بارے میں، وہ باقی صحیح ثابت ہوتا ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان ایک زیرک سیاستدان ہیں،
اور میں نے جمعیت میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے، اور اب اپنی جو سیاسی زندگی ہے وہ علماء کے ساتھ گزاروں گا۔ محترم ناظرین، کے پی کے جو عوام ہیں، خاص کر وہاں کے یوتھ، جن کو پچھلے 20 سالوں سے یہ ایجوکیٹ کیا گیا کہ عمران خان کے لیے آپ کے لیے ایک مسیح ہے، وہ آپ کے لیے نجات دہندہ ہے، یہ دراصل مشرف کے دور سے کام شروع ہو گیا تھا، جب این جی اوز کے ذریعے اتنا پیسہ وہاں پر خرچ کیا گیا کے پی کے میں، اور لوگوں کو معاشی مسائل حل کرنے کی طرف لوگوں کے معاشی مسائل حل کرنے کے لیے این جی اوز نے کام کیا۔ تو وہاں چونکہ ظاہر ہے جو لوور مڈل کلاس کا طبقہ ہے، غریب لوگ زیادہ ہیں، تو جہاں پر انسان کو روزی ملتی ہے تو وہ ظاہر بات ہے اپنی لائف کے لیے مطمئن ہو جاتا ہے اور وہ ہمنوا بن جاتا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان کی جو دعوت نے جو کام کیا، اور اس میں بہت سے تحریک انصاف کے حامی لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے پیچھے بہت سے لوگ شامل ہیں، لیکن ظاہر بات ہے ملکی سطح پر ظاہر جمعیت علماء اسلام پورے ملک میں اقتدار میں نہیں آ سکتی، لہٰذا وہ جب پنجاب کو دیکھتے ہیں کے پی کے عوام، تو وہ پنجاب کے عوام کو دیکھتے ہیں کہ وہ حکومت وہاں سے بنتی ہے، اور وہاں کے پی کے میں ظاہر بات ہے نون لیگ کوئی مضبوط جماعت نہیں ہے، اور لوگ ضد میں آ کر جو ہے نا پھر انہوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا اور یہ کہا کہ تحریک انصاف تبدیلی لے کر آئے گی، انصاف کا نظام ہوگا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے پچھلے جو ہے نا 4 سال جو اقتدار سنبھالا، جس طریقے سے پاکستان کے حالات خراب ہوئے، اور تہذیب پر جو حملہ تحریک انصاف نے کیا، ملک میں ایسا کلچر متعارف کرایا جس میں جو ہے نا بڑوں کا کوئی احترام نہیں ہے، چھوٹوں پہ کوئی شفقت نہیں ہے، بے حیائی کا ماحول پیدا کیا جلسوں میں، یہ سب باتیں مولانا فضل الرحمان اٹھاتے رہے ہیں، اور اس کا اثر ہوتا رہا ہے، اور اس میں بہت سے لوگ تحریک انصاف سے ٹوٹ کر جمعیت میں شامل ہوئے ہیں۔ مزید جو نوجوان جڑے ہوئے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ، وہ بھی جب اپنی عمر کو پہنچیں گے، 30 سال 35 سال یا 40 سال تک پہنچیں گے، تو ان کو بھی یہ سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے لیے جو جماعت ہے، جو خیرخواہ جماعت ہے، جو نزید جماعت ہے، وہ جمعیت علماء اسلامی ہے۔ نور عالم خان کی شمولیت تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں کے پی کے میں، ان کے لیے ایک پیغام ہے کہ وہ بھی اپنا قبلہ درست کریں اور صحیح جماعت کی طرف رجوع کریں۔ شکریہ۔